الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ مہینہ آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ ہے۔ آج کل کافی چرچاؤں میں ہیں، کافی خیالات میں ہیں، بہت سے ارادے اس کے متعلق کیے جا چکے ہیں، مشورے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے یہاں بھی اس مہینے کی کافی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو دو کام کرنے ہیں، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ یہ دو عمل خاص طور سے اس دن میں کرنے چاہیے، یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ثواب کا باعث ہے اور 15ویں کی رات میں عبادت کرنا ثواب کا باعث ہے، ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15ویں رات آتی ہے شعبان کی تو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے اپنی ضرورت مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، کوئی ہے اپنی پریشانی میرے سامنے رکھنے والا کہ اس کی پریشانی دور کروں۔ اس طریقے سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو بندہ اس وقت میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ اس رات میں جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے، البتہ کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ دوسرے وہ شخص جو لوگوں سے کینہ دل میں رکھتا ہو، بغض حسد رکھتا ہو اور اس حد تک ہو گیا ہو کہ اس کی ذات سے جلتا پھرتا ہے، ذاتی دشمنی اس سے بنا لی ہے۔ اسی طریقے سے عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کی حکم فرما برداری نہیں کرتا، ایسے شخص کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ مدمن خمر، شراب کا عادی ہو، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی معافی اس رات میں نہیں ہے، یعنی عام بندے جب اللہ کے سامنے گزر رہے ہیں ان کے اعمال اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر ایسے لوگ بھی معافی اللہ سے چاہتے ہیں تو پہلے اپنے معاملات اگر لوگوں کے ساتھ الجھن کے ہیں ان کو دور کریں، اپنے معاملات اللہ کے ساتھ صحیح کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ کے بعد ہر گناہ کی معافی ہے۔ لوگوں کے مسائل آپ کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، انہیں کلیئر کریں، اب معافی مانگیں، اور اگر اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر
اللہ سے معافی مانگے، اللہ یقیناً معاف کرتا ہے، لیکن ان کے علاوہ لوگوں کی ڈھیروں مغفرت ہوتی ہے۔ کتنی وہ مشہور روایت جو لوگوں کے اندر اتنی مشہور ہے کہ میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہیں اپنے بستر پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حجرے میں تشریف فرما ہیں، آپ آہستہ سے بستر سے نکلتے ہیں، اس ارادے سے کہ حضرت عائشہ کو خبر نہ ہو کہ میں اٹھ کر چلا گیا ہوں، اور خبر نہ ہو میں مقصد یہ ہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اطمینان سے جیسے سو رہی ہیں سوتے رہیں، کچھ وقت لگے گا واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، دروازہ آہستہ سے بند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو کچھ آواز سنائی دی، دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے اور آہستہ سے نکلے ہیں۔ فوراً وہ جذبہ جو ایک بیوی کا ہونا چاہیے جبکہ اس کی بہت سی سوکنیں ہوں، وہ ان کے ذہن میں آیا کہ شاید آج کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں میری باری میں۔ جب اللہ نے کسی کو یہ نعمت دی کہ ایک سے زیادہ بیویاں اس کے یہاں ہیں، تو پھر جو رات جس کے لیے مقرر ہے اس رات میں پورا وقت اسی بیوی کا ہے، دوسری کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول شاید آج کہیں اور جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پیچھا کیا۔ دیکھنے لگی تو اللہ کے رسول کے جتنے مکانات تھے، ازواج مطہرات کے جتنے حجرے تھے، ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف ہیں۔ آپ دروازے سے نکلے، مسجد نبوی سے بھی نکل گئے، آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت عائشہ کا تجسس، ان کی جو فکر ہے وہ اور زیادہ بڑی کہ ابھی تک تو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کسی کے یہاں جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تو نہیں ہے، جو بیوی کا خیال ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن آگے ضرور کوئی اہم کام ہے جس کے لیے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، دیکھوں تو کہاں۔ آپ کا تعاقب کیا، پیچھے چلتی چلی گئی تو دیکھا اللہ کے رسول قبرستان میں گئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد کافی دیر تک رکے رہے، اور رکنے کے بعد واپس آنے لگے۔ حضرت عائشہ دور سے کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھتی رہی، اور دیکھنے کے بعد جب آپ واپس ہونے لگے تو اللہ کے رسول سے پہلے پہلے اپنے حجرے میں پہنچنا ہے، تیز دوڑ لگا کر کے واپس پہنچی۔ اور جب آپ دوڑ لگا کر کے آئیں تو پھر آدمی کا سانس پھولتا ہے، تیز سانس وہ لیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی سانس تیز ہو رہی ہے، اللہ کے رسول تشریف لائے تو سمجھ گئے کہ انہوں نے میرا تعاقب کیا ہے اور حقیقت جان چکی ہے۔ تو آپ نے پہلا سوال تو یہی کیا، کیا تمہیں لگ رہا تھا اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے، خیانت کریں گے؟ یعنی ایک بیوی کی باری میں دوسری کے یہاں جانا ظلم ہے، زنا نہیں ہے، حرام کاری نہیں ہے، لیکن اس کا حق مارنا ہے۔ تو کیا میں تمہارا حق مار لوں گا؟ تم نے یہ سوچ لیا تھا۔ پھر حقیقت حال آپ نے سمجھائی کہ بات یہ تھی کہ میں تو آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کے مجھے بتایا کہ آج وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہونے چاہیے، اور اس ایک بکری کو چھوڑیں، مکے کے سارے قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ یا کہیں جس قبیلے کے پاس، جس خاندان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں وہ بنو کلب ہے، اور ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بات جو میں نے عرض کی کہ اللہ بہت سے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اور بہت سے اتنے ہیں، معافی مانگے نہ مانگے اللہ کی طرف سے مغفرت ہو رہی ہے، لیکن یہ چند لوگ جن کا ذکر آیا ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، توبہ کر لیں تو ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے رسول وہاں سے واپس تشریف لائے اور آ کے بتایا اتنے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس لیے میں قبرستان گیا اور جا کے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کی، اور مغفرت کی دعائیں کر کے واپس آ گیا۔ یہ عمل آپ نے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موقع پر موجود ہیں، اللہ کے رسول ان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس میں امتیوں کو بھی شامل ہونا ہے تو حضرت عائشہ سے زیادہ قریبی کون تھا؟
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ اللہ کا محبوب کون تھا؟ آپ نے کسی کو بھی نہیں کہا بھائی تمہیں بھی جانا ہے، صحابہ کو معلوم ہوا، کسی نے بھی نہیں کہا بھائی چلتے ہیں، کوئی نہ خود سے جانے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، نہ مشورے ہوتے ہیں، نہ اجتماعات ہوتے ہیں، تنہا اللہ کے رسول گئے ہیں، خاموشی سے گئے ہیں، خاموشی سے واپس آ گئے ہیں، زندگی میں صرف ایک بار گئے ہیں، اس کے نہ پہلے گئے ہیں نہ بعد میں کبھی گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلی مرتبہ جب یہ عمل ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے پورا منظر دیکھتی ہیں اور دیکھ کر واپس آ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ اسی رات میں یا اس کے اگلے سال یا اس کے بعد کافی مدتوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیات رہی ہیں، کبھی نہیں جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ عمل اس درجے کا تھا ہی نہیں کہ اس کو باقاعدہ اللہ کے رسول کی سنت بنا کر کے جاری کیا جائے۔ وہ عمل اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے ترغیب دی تھی اس موقع پر، تو آپ نے کر لیا۔ تو اگر ہم بھی واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی بنیاد پر جا رہے ہیں تو پھر زندگی میں ایک بار چلے جائیں، خاموشی سے چلے جائیں، یقیناً سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے، لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر مطلب اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، محبت سے آگے کچھ اور ڈھونڈنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں ہوں گی، دونوں فرض ہیں، ان 2 رکعتوں میں ہم کچھ قرآن بھی پڑھیں گے، کچھ دعائیں بھی پڑھیں گے، بعد میں دعا بھی کر لیں گے، خطبہ بھی پڑھیں گے۔ اب ہمارے اندر پورا جذبہ آ رہا ہے محبت کا، ہمارے اندر پورا جذبہ آ رہا ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، اللہ کی عبادت کا، اس لیے ہم نے کہا آج کے جمعے میں 6 رکعتیں ہوں گی، 2 نہیں۔ آپ خود غور کریں کہ آپ میں سے کوئی اس کو تسلیم کرے گا؟ یہ کہے گا کہ آپ جانے دیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے، 2 ہی پڑھیں گے، آپ کے اس بات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں ہماری حدود متعین کر رکھی ہیں، تمہیں یہ عمل کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اتنا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت اللہ کے رسول کی اطاعت کو چاہتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر موجود ہیں، حضرت عمر سے اللہ کے رسول وہاں صحابہ کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی بھی شخص مکمل درجے کا مومن شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اب مجھ سے اتنی محبت کرے کہ اتنی محبت نہ اپنے خاندان سے ہو نہ اپنی ذات سے ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے، اس کے والدین سے، ان سب سے زیادہ محبوب، اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ پکا مومن نہیں ہوگا، اس درجے کا ایمان نہیں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تمہارے باپ دادا، تمہارا خاندان، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارے رشتہ دار، یہ سب اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی ہے۔ اللہ اور اس کے محبت کے بعد ہے سب کچھ، اگر اس سے پہلے لاؤ گے تو پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ جب یہ باتیں سامنے آئی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے گھرانے سے، خاندان سے زیادہ محبت آپ کی دل میں ہے، لیکن میری ذات مجھے لگتا ہے شاید آپ سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ اب جب یہ بات آئی حضرت عمر سوچتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک فرمان سننے کے بعد مجھے نہ اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مال و متاع کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنی عزت چاہیے، نہ جان۔ اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے مجھے نظر آتی ہے، تو پھر میری ذات کہاں سب سے پہلے ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات سب سے پہلے ہے۔ یہ تو زندگی کی حقیقت ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے ٹھنڈے دماغ سے صحابہ کی زندگی کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے مقدم ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، آپ کی ذات سب سے مقدم ہے، مجھے آپ سے محبت، آپ کی ذات سے محبت اپنے سے زیادہ ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات وہ آئی ہے جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی محبت ایک مومن کے دل میں اگر اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں، پتہ چلے گا اطاعت اور فرما برداری سے، پتہ چلے گا اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے، پتہ چلے گا اللہ کے احکام کو زندگی میں شامل کرنے نہ کرنے سے۔ اگر آپ احکام اور شریعت کے مسائل، اگر اللہ کا حکم، اس کے رسول کی سنت سامنے آئے اور آپ رک جائیں تو آپ محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر آپ نہیں رک رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ محبت کے ساتھ خواہشات شامل ہو چکی ہیں۔ اس دعوے اطاعت کے ساتھ آپ کی خواہشات بھی ہیں، اس کے ساتھ آپ کی ناک بھی ہے، آپ کے ساتھ دوسرے مسائل ہیں۔ قرآن کہتا ہے، آپ کی عقل کہتی ہے، ایک بیٹا باہر ملک میں رہتا ہے اور اتفاق سے ایک دن گھر آ گیا، ابا پوچھتے ہیں بیٹا کیسے آنا ہوا؟ بیٹا کہتا ہے آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں چلا آیا۔ باپ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، بیٹے کو اتنی محبت کہ مجھے سامنے سے دل دیکھنے کا اس کا دل کر رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ باپ نے کہا بیٹا فلاں کام جو آپ ایسے کر رہے ہو اس کو ایسے نہیں، ایسے کرو گے زیادہ بہتر ہے۔ بیٹا میرا فلاں کام ہے، تم جا کے یہ کر کے آنا۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ یہ نہیں، اس کو میں ایسے ہی کروں گا۔ اب آپ بتائیں جو دعویٰ اس نے وہاں کیا تھا کیا سچا ہے؟ اگر باپ سے محبت تھی تو اس کی ضرورت بیٹے کے لیے سب سے مقدم ہونی چاہیے تھی۔ اگر باپ کی محبت میں اپنا کام چھوڑ کر کے وہ یہاں پر آیا تھا تو باپ کی خوشی سب سے مقدم ہونی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مسائل سامنے رکھتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی خوشی پہلے رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیبل اللہ کے رسول کی محبت کا ہے، جیسے اس شخص کی زندگی میں لیبل اپنے اصل میں باپ سے محبت کا ہے، اور محبت اولاد کی یا بیوی کی اپنا کوئی کام تھا جس کو کرنے کے لیے آیا تھا، اور باپ کو خوش کرنے کے لیے اس پر ملمہ سازی کی کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول ہمیں جو سمجھاتے ہیں وہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھاتے ہیں کہ اس رات میں آپ کو عبادت کرنی ہے، اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، والدین کے ساتھ معاملات پھنسے ہوئے ہیں انہیں حل کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے میری مغفرت کو اس چیز سے جوڑ دیا ہے، یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو سمجھا جائے گا آپ واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنی ہے، یا رسول اللہ بہترین عبادت نوافل میں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا کریں یا رسول اللہ؟ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ بہترین نوافل، بہترین سنتیں وہ ہیں جو آدمی گھر میں پڑھتا ہے۔ فرائض مسجد میں پڑھنے ہیں، نوافل گھر میں پڑھنے ہیں، گھر میں پڑھو گے ماحول بنے گا، عبادتیں، برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن آپ یہ کام چھوڑ کر کے روڈ پر آ کر گشت کر رہے ہیں کہ ہم 15 شعبان کو وصول کر رہے ہیں، روڈ پر وصول نہیں ہوتی۔ مسجد میں اگر آنا ہے تو عبادت کر لیں، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ نہیں کرنے کا ہے۔ عبادت بہترین گھر میں ہے، تنہائی میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ کھلا نماز پڑھ لیں گے ساری قضائیں معاف ہو جائیں گی۔ کل ہی کسی نے تذکرہ کر رہے تھے آپس میں دو شخص کہ قضا کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو، وہ نماز پڑھ لیں گے ساری معاف ہو جائے گی۔ کس نے بتایا؟ نماز معاف کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ کیا اللہ نے بتایا ہے؟ اللہ بتائے گا یا اس کا رسول بتائے گا؟ اس نے بتایا ہے۔ اب سے پہلے کسی اچھے اللہ کے ولی نے بتایا ہے، کسی اللہ والے بندے نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ اگر نہیں بتایا ہے تو پھر کہاں سے آپ اتنی سستی تجارت کے چکر میں لگ گئے ہیں کہ 2 رکعت پڑھیں اور ایسے پڑھیں اور ویسے پڑھیں، ساری زندگی کی نمازیں معاف۔ ایسے سستے سودے آپ کو نہ صرف یہ کہ محروم کرتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں۔
ایسے سستے سودے آپ کو خدا کی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ تو کام وہ ہے، شریعت بالکل کھلی ہوئی ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول نے سمجھا رکھا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہر عمل کی دعائیں اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ نماز پڑھنے کی سنتوں سے لے کر بیت الخلا کی سنتوں تک آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ آپ کو وہاں کیا دعا پڑھنی ہے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، اس کو رخصت کرتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، ہر عمل کی دعائیں، ہر عمل کی سنتیں اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ کنگھی ایسے کرنی ہے، کپڑے ایسے پہننے ہیں، لباس کو اچھا لگے تو ایسے کہنا ہے، اپنی صورت آئینے میں دیکھو تو ایسے کہنا ہے، کسی کو بیمار کو دیکھو تو ایسے کہنا ہے، کسی کو ہنستے ہوئے دیکھو تو ایسے کہنا ہے۔ ہر عمل جب اللہ کے رسول نے سمجھا دیا ہے تو پھر ہم کون سی نئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر آپ اس رات میں عبادت کرنے والے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اس معیار پر کریں کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور اللہ مہر لگا دے کہ یہ بندہ واقعتاً میرا عبادت گزار ہے، میرے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی وہ مہر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں مجھے حاصل ہوں، اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے، میرے گناہوں پر قلم پھیر دے، تو کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، اے نبی انہیں بتائیں میری اطاعت کریں۔ محبت کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، فرما برداری کر رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ آپ کے لیے چاند تارے توڑ کے لا دوں گا لیکن صبح کا 1 گھنٹہ میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ بھی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ دعویٰ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ سچا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کس درجے میں ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم آپ کی مرضی کے مطابق آئے بہت اچھا ہے، مرضی کے خلاف آئے تب بھی اچھا ہے کہ نہیں یہ بتائے گا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ اگر ہماری زندگی کے موافق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ طریقہ اگر اس کے مخالف ہم چل چکے ہیں تب بھی وہ طریقہ اچھا ہے کہ نہیں، اور ہے کہ نہیں پتہ چلے گا آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پہلا کام اگر ہمیں کرنا ہے، رات کے آنے کے وقت عبادت کریں، اللہ کے سامنے 2 کے بجائے 4 نفل پڑھ لیں، آپ سمجھ جائیں کہ اس رات میں آپ کو عبادت کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ نے 2 تسبیح پڑھ لی، آپ نے 2 مرتبہ اللہ اللہ کہہ لیا، آپ سمجھ جائیں کہ اس رات میں آپ نے عبادت کی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اگلے دن اٹھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، آپ یقین کریں آپ کو اس رات میں عبادت کا حصہ ملے گا، اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ پہلا عمل عبادت کرنی ہے، اور عبادت اللہ کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، اللہ کو منانے کے لیے کرنی ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے کرنی ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کرنی ہے، اللہ سے ضرورتیں مانگنی ہے۔ اللہ بندوں کے اعمال اگر لکھتا ہے اس رات میں تو اعمال وہ لکھتا ہے، میں اور آپ نہیں لکھتے ہیں۔ اللہ کو کہنا ہے اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے اعمال بہت اچھے نہیں ہیں، اے اللہ تو مغفرت کرنا چاہے تو ہی کرے گا، نہیں کرنا چاہے محروم تو کرے گا، تو مجھے معاف کر دے گا، تیرا کچھ گھٹے گا نہیں، میرا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو نے محروم کر دیا، تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوالات اللہ کے سامنے کریں، یہ اپنی عاجزی اپنی بے بسی خدا کے سامنے رکھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگلے دن اٹھنے کے بعد روزہ رکھیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، نہیں توفیق دی ہے نہیں موقع ہے، اس کو محرومی بھی نہیں کہنا ہے، فلاں نے تو روزہ نہیں رکھا ہے، وہ تو روزہ، اس گھر میں تو کوئی بھی روزے سے نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے میں ہمیں الجھنیں نہیں ہوتی ہے، وہاں شکوے شکایت نہیں ہے، تو پھر اس روزے میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہاں ہونی چاہیے، یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کسی بھی معاملے میں جب شریعت کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے حکم کو اہمیت دیں، اللہ کے رسول کو اہمیت دیں، اس لیول پر، اس معیار پر، اس پیمانے پر اہمیت دیں جس پر اللہ نے اہمیت دی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح ڈھنگ سے ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔